اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ زکوٰۃ کا ہمارا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں جو مختلف امپورٹنٹ آیات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ شروع میں نے انٹروڈکشن میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور ان میں یہ تھا کہ اللہ پاک جو ہیں وہ اوور آل جو اپنے جیسے اپنے انبیاء اکرام کو یا اپنے رسولوں کو جو ایک منشور دے رہے ہیں، تو ان میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے۔ مینز وہ ہم نے 5 آیات جو ہیں وہ زکوٰۃ کی اہمیت پہ کی تھی، اور اس کے بعد 5 وہ کرنے، ان میں مختلف آیات تھیں جن میں مختلف طریقوں سے کہ رسولوں کو جو پیغام دے کے بھیجا جا رہا ہے اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اگر کہیں پہ مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہو جائے گی تو اس میں وہ کیا کام کریں گے؟ ایمان کے ساتھ 2 ہی چیزیں تھیں، نماز اور زکوٰۃ، اور باقی بھی جو ہم نے دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی یہی حکم دیا کہ نیک کام کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو وہ اہمیت تھی، وہ 5 آیات اس میں ہم نے کی۔ اس کے بعد میں نے ایک آیت جو ہے اس کے بعد ہم نے کی ہے، وہ اس بات پہ ہے کہ وہ تو اس لیے کی تھی کیونکہ وہ قرآن پاک کی بالکل شروع کی آیات میں تھی، تو اس لیے وہ کرنی ضروری تھی۔ تو وہ شروع والی آیت میں نے کوشش کی کہ اب اس کی اہمیت کے بعد جو اب زکوٰۃ کا ایک سارٹ آف انٹروڈکشن یا اس کا اوور آل وہ بیان، احکامات بیان کرنے کے لیے اب میں نے جو آیات سٹارٹ کی ہیں ان کا سٹارٹ میں نے جو قرآن پاک کی پہلی آیات میں سے ہیں، سورہ بقرہ کی جو 3 آیت ہے وہ ہم نے ایگزیکٹلی پڑھی تھی۔ تو اس کے بعد اب یہ اسی سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت ہے۔ تو یہ اصل میں نے سمری پچھلی تھوڑی سی بیان کی، لیکن یہ جو آج کی آیت ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ پاک اوور آل انسانوں کے لیے، پہلے تو جیسے رسولوں کے لیے بتا دیا میں نے، کوئی حکومت قائم ہوگی تو ان کے لیے بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بتا دیا، اب یہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک اوور آل، ایک آپ سمجھیں ایک ڈیٹیل سے جو منشور پیش کیا جا رہا ہے کہ اصل میں
ہمارا دین ہے کیا، اسلام کن چیزوں پہ، مین کن چیزوں پہ فوکس کرتا ہے، وہ یہاں بیان کرتی ہیں. اور وہ اس بات سے سٹارٹ کی ہیں کہ دیکھیں ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے. مینز جو ہم یہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا اس طرح، تو ساری اچھائی کوئی انہی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ آگے بلکہ کا ورڈ یوز کر کے حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے کہ جو مسلمان ہونا تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے ایمان لانا ہے، ضروری ہے. ایمان کے بعد وہ مسلمان ہے. اب وہ اچھے اعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا وہ شخص ہے، وہ شخص اچھا ہے جو یہ کام کرے، اور ان کاموں کی ڈیٹیل بتا رہے. تو اس سے پہلے میں اس کے کنٹیکس بھی آیت کا اگر آپ پڑھیں، پچھلی آیات پڑھیں، تو پچھلی آیات میں اسی سے پچھلی آیات میں جو لوگ کافر ہیں یا جو برے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہ کیا کیا کرتے ہیں اور ان کو کیسے عذاب ہوگا. اور اس کے بعد یہ آیت بیچ میں آتی ہے، اور اس کے بعد تو قتل کے قصاص کی آیت ہے اگلی. لیکن یہ ایک بیچ میں آیت ہے جس میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو. پہلی چیز ایمان، اور ایمان کے بھی جو مین حصے ہیں، مین کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے وہ بیان کر دیا ہے. اور اگر آپ میری پلے لسٹ دیکھیں تو میں ایگزیکٹلی اس آلموسٹ اسی آیت کے ترتیب سے ہی چل رہا ہوں. یہی ایگزیکٹلی جو ہیں جو پلر آف اسلام ہیں وہ اس آیت سے ہی نکلتے ہیں، اور جو 5 پلرز آف اسلام ہیں وہ اسی میں سے ہیں. حج کے علاوہ میرا خیال ہے حج کا ذکر نہیں ہے اس میں. اچھا، اور لیکن جو ہماری ایمانیات کے جو مختلف حصے ہیں وہ ایگزیکٹلی اسی آیت میں بیان ہوئے ہیں. اور بھی ہیں، کچھ اور آیات میں بھی ہیں، لیکن یہاں بھی یہ دیکھیں بیان ہوئے ہیں کہ پہلے کیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر، یہ اللہ پہ ایمان لانا توحید اور شرک کے ساتھ. اور یہ ٹاپک پلے لسٹ ہے کہ یہ کر چکے ہیں. قیامت کے دن پر ابھی ہم نے کیا، اور اس کے بعد قرآن پاک کا مین ٹاپک بھی جو کہ قیامت ہے اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل سے یہ پورا ٹاپک کر چکے. فرشتوں پر ایمان، یہ ٹاپک اور اس کی پلے لسٹ موجود ہے. کتابوں پر ایمان، یا کتاب اللہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور کتاب اللہ تو باقی بھی کتابیں ہی اوورال ہو گئی. تو اللہ کی کتاب مینس کہ اچھا، تو اس پہ بھی پوری ایک پلے لسٹ موجود ہے، یہ ٹاپک بھی ہم کر چکے ہیں. پھر نبیوں پر ایمان، یہ بھی ہم ٹاپک کر چکے ہیں. یہ ہم یہ نبیوں پہ ایمان والا ٹاپک بھی اور اس کی بھی پلے لسٹ موجود ہے. تو یہ سارے ہم کر چکے ہیں آلریڈی. اس میں ایک تقدیر کا مینشن نہیں ہے، اور تقدیر کا بھی ہم نے کیا بھی نہیں ہے، وہی انشاءاللہ اس زکوٰۃ کے بعد ہم کریں گے، زکوٰۃ اور حج کے بعد. اچھا، تو یہ ہو گیا ایمانیات. اگلی یہ ہمارا ٹاپک جو ہے اور امپورٹنٹ بات اب آگے آ گئی، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے. مال سے، اور یہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا کریٹر ہے نا، اس کو تو پتہ ہے کہ اللہ پاک کریٹر کو تو پتہ ہوتا ہے نا اس نے کیا بنایا ہے. تو اس سے کیا چھپا ہے؟ اس سے ویسے بھی کچھ نہیں چھپا، ہر چیز اسی نے ہی تخلیق کی ہے، اور اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپا. تو وہ تو جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مال کی محبت کرنے والا ہے. تو یہاں وہی ایگزیکٹلی بات فرما دی کہ جو مال سے محبت کرنے کے باوجود، یہ نہیں ہے کہ مال سے محبت کوئی نہیں کرتا، سارے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پہلی چیز قرابت دار. اچھا، جب دینا ہے، اپنا مال دینا ہے، تو یہ دیکھ لیں سب سے پہلے کون ہے؟ قرابت دار، آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے قریبی رشتے دار.
پھر آپ کے دور کے رشتہ دار، مطلب رشتہ دار آپ کے، اور اس میں سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ. اچھا، یتیموں، پھر یتیموں کی بات، پھر مسکینوں جو ویسے کوئی غریب ہیں، مسافروں کہ جو رستے میں ہیں، جو کوئی پریشانیوں میں ہے، کوئی اپنے رستے کی وجہ سے، اور سوال کرنے والوں کو دے. اب یہاں پہ جنرلائز بھی کیا جا سکتا ہے سوال کرنے والوں کے لیے، لیکن مختلف قرآن پاک میں ہی مختلف جگہوں پہ جو دوسری چیزیں ہیں آیات، تو ان میں جیسے ایک جگہ کہا گیا ہے، اور شاید ہم نے وہ پڑھی بھی ہے آیت، کہ جو سفید پوش، یا جن کو عام الفاظ میں سفید پوش کہا جا رہا ہے، مینز اس میں ایسے ورڈز ہیں کہ جو مانگنے والے نہیں ہیں، یا جو اپنی عزت کی خاطر مانگ نہیں سکتے، ان کو دو، یا مطلب اس طرح کا کچھ مفہوم ہے. تو ان سوال کرنے والوں سے مراد ایک تو وہ ہے کہ جو سوال کر نہیں سکتے، بیچارے مجبور ہیں اپنی عزت کی خاطر، ان کو بھی، اور جو سوال کرنے والے ہیں جو آپ کے ارد گرد. اور یہاں پہ یہ ضرور ہونا چاہیے جس کو آپ کچھ جانتے ہیں، ارد گرد آپ کے ہے کوئی سوال کرنے والے، کچھ اس طرح کوئی بیچارے ہیں مانگنے والے، یا کچھ ہے کسی. اور یہاں سے یہ بھی نکل سکتا ہے کہ کوئی بھی سوال کرنے والا آئے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا، پھر غلاموں کو آزاد کرے. پھر یہ ہے کہ کسی کی جان، کوئی غلام بن چکا ہوا ہے اب کسی مال کی وجہ سے، تو اس کو آزاد کرنے میں. اچھا، اب یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی دے. یہ دیکھیں، پہلے مالوں سے محبت کرنے کے باوجود دے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے. یہاں تو دینا ایک اور چیز ہے، اور یہاں زکوٰۃ ایک دوسری جگہ بالکل دوسری چیز بیان کی جا رہی ہے، اور یہی ہمارا انشاءاللہ آگے پورا ٹاپک چلے گا. تو زکوٰۃ تو یہاں پہ اکثر میں پورے کا پورا ایکسپلین کر دیا. یہ آیت میں یہاں پہ اسی لیے کر رہا ہوں. نماز کی پابندی اور زکوٰۃ، اچھا یہ وہ جو دینے کے باوجود علیحدہ ہے، یہ زکوٰۃ. زکوٰۃ تو ایک فرض چیز ہے، وہ تو آپ نے دینی ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ مال سے محبت کریں، مینز زکوٰۃ دے کے تم نے اپنا مال اپنے لیے حلال کر لیا، اب یہ تمہاری صرف اور تمہاری ملکیت ہے. اس کے باوجود، اس سے پیار رکھنے کے باوجود پھر بھی اس میں سے دو. تو یہ مین پوائنٹ تھا اس آیت کرنے کا. اچھا، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے. تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے. تو یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، پورا ایک اوور آل اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ بتا دی گئی ہیں. تو اور اینڈ پہ کہا جا رہا ہے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اصل میں ڈرنے والے متقی یہ ہیں. اصل میں متقی کا اوپر دیکھیں آپ عربی میں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں. تو اس پہ آپ خود بھی غور و فکر کریں، اگلی پچھلی آیات بھی پڑھیں، اور اردو میں ساتھ میں عربی میں بھی، اور اردو میں ان پہ اپنی زبان میں سمجھیں اور غور و فکر کریں. جزاک اللہ.